وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 56ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ آئیے ناظرین، حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے صفات متضادہ کا بیان شروع کیا تھا، جن میں سے پہلی 2 صفات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آئیے ناظرین اگلی 2 صفات کا بیان پڑھتے ہیں۔ جی، صفات متضادہ کا بیان چل رہا تھا۔ صفات متضادہ وہ صفات جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ آج صفت نمبر 3 اور پھر اس کا اپوزٹ جو ہے صفت نمبر 4 وہ ہم پڑھیں گے۔ صفت نمبر 3 وہ ہے صفت استعلاء، اور صفت نمبر 5 کو کہتے ہیں صفت استفعال۔ یہ الگ سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور آواز کا پر رہنا۔ اس کے بعد استفعال کا مطلب ہے، لغوی معنی ہے نیچے رہنا، تو ہم کریں گے زبان کا نیچے رہنا۔ ایسے حروف جن میں صفت استعلاء پائی جائے وہ حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، بلند پڑے جاتے ہیں، آواز کو بلندی دی جاتی ہے، زبان اوپر تالو کی طرف مائل ہوتی ہے، ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں۔ ایسے حروف جو ہمیشہ پر پڑے جائیں ناظرین، ان کی تعداد 7 ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ تجوید کے 12ویں 14ویں سبق میں ہم نے حروف مستعلیہ الگ سے بھی پڑھے تھے۔ تو حروف مستعلیہ ایسے حروف ہیں جن میں صفت استعلاء پائی جائے، ان کا مجموعہ میں لکھتا ہوں۔ 7 حروف ہیں جی جن کا یہ مجموعہ ہے۔ خص ضغط قز، جی خص ضغط قز۔ تو سامعین محترم، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ 7 حروف وہ ہیں جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، مفخم پڑھا جاتا ہے۔ ان میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ استعلاء کہتے ہیں بلندی کو، پر پڑھنے کو، موٹا کر کے پڑھنے کو۔ اور میں نے عرض کیا کہ کسی حرف کو پر کر کے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایک تو اس کے مخرج، صحیح مخرج سے آواز نکالیں، دوسرا زبان کو اوپر تالو کی طرف مائل کریں، تو اس سے موٹا پن پیدا ہوتا ہے حرف میں اور پر پڑھا جاتا ہے حرف۔ اس کا پھر اپوزٹ ہے صفت استفعال، جیسے کہ ہم نے کہا زبان کا نیچے رہنا۔ تو ان حروف کی ادائیگی میں جن میں صفت استفعال پائی جاتی ہے، جیسے ہم ان کو حروف مستعلیہ کہیں گے، جن میں صفت استعلاء پائی جائے مستعلیہ کہیں گے، ویسے ہی جن میں صفت استفعال پائی جائے ان کو ہم حروف مستفعلہ کہیں گے۔ جی، تو حروف مستفعلہ ایسے حروف ہیں کہ جن میں آواز پست رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگتی، اور ان آواز کی ادائیگی کے وقت منہ سے آواز پر نہیں رہتی، تھوڑا باریک آواز رہتی ہے۔ ان کا مجموعہ ناظرین ہم لکھتے ہیں یہاں پہ۔ ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا۔ اذ سل شکا، ثبت عز من یجود
حرفہ اذ سلا شکا. تو یہ سارے کے سارے وہ حروف ہیں جو حروف مستفلہ ہیں جن پر آواز نرم رہتی ہے اور ان حروف کو پر کر کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے. ان کا اپوزٹ ہیں یہ حروف. تو ناظرین کرام یہ جو 7 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی یہ جو 22 حروف ہیں یہ 22 کے 22 حروف مستفلہ ہیں اور ان میں صفت استفعال پائی جاتی ہے. تو تجوید کے سبق میں ہم نے آج 2 صفات پڑھی. صفات متضادہ میں سے پہلی صفت ہے صفت استعلاء، اس سے بنا مستعلیہ حروف 7 خص ضاغط قز. دوسری اس کا اپوزٹ جو صفت تھی وہ صفت استفعال، اس سے ہوا مستفلہ. حروف مستفلہ ہم نے ان کا مجموعہ پڑھا ثبت عز من یجود حرفہ اذ سلا شکا. یہ ناظرین ہماری تجوید کا سبق تھا. اب آئیے چلتے ہیں آج کے ترجمہ کی جانب اور آج کے ترجمے کا سبق پڑھتے ہیں. ناظرین سبق ہم لکھ چکے ہیں. آئیے اس کو ایک دفعہ تلفظ سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. سب سے پہلے یہ دیکھیں الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کے بعد یہ مد منفصل ہے اس وجہ سے کہ حمزہ سب مد اگلے کلمہ میں ہے. یہ مد متصل ہے ناظرین، پھر یا مدہ ہے، اس کے بعد واو مدہ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر مد منفصل ہے، اس کے بعد نون ساکن پہ ہوگا اظہار، اور یا کا ماقبل مفتوح یا لین ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہاں پہ ناظرین نون مشدد پہ غنہ ہوگا، یا مدہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، اس کے بعد مد عارض ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. یہاں پہ ناظرین واو مدہ، واو کا ماقبل مفتوح، واو لین، اس کے بعد لام مشدد تھا، ماقبل دیکھا نون تنوین، ادغام بلا غنہ، پھر الف مدہ ہے، پھر جیم ساکن پہ کلکلہ ہے. کلکلہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں کلکلہ کی. حروف کلکلہ جو ہیں قاف، تا، با، جیم اور دال، یہ حروف تو اگر تو آ جائیں آخر لفظ میں، کسی کلمہ یا لفظ کے آخر پہ آئیں اور یہ ساکن ہوں. ویسے بھی حروف کلکلہ پہ وہیں پہ کلکلہ ہوگا جب یہ حروف ساکن آئیں گے، تو اگر یہ آخر میں آئیں تو تب ان پہ بڑا کلکلہ ہوتا ہے، زیادہ جنبش پیدا ہوتی ہے. اگر یہ درمیانے کلمہ میں ہیں جیسے آج جیم آ گئی تو یہ ذرا متوسط درجے کا کلکلہ ہوتا ہے، کم جنبش ہوتی ہے. اور اگر یہ کسی کلمہ کے شروع میں آ جائیں تو ان پر بالکل تھوڑا سختی کے ساتھ، زیادہ جنبش نہیں، لیکن اب ان کے مخرج سے تھوڑا اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے قول ہے تو اس کو قول، قول، قاف کے اوپر تھوڑا سا زور لگا دیں گے. تو یہ 3 حالتیں ہیں. نفسن، یہاں پہ نون تنوین کے بعد عین حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد دوسرا نون، ادغام میں متماثلین، یہاں پہ پھر ناظرین نون تنوین آگے حروف اخفا ہے، لہٰذا یہاں پہ اخفا ہوگا. یا کا ماقبل مفتوح یا لین ہے. شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. یہاں پہ آپ دیکھیں نون تنوین اور ما بعد جو ہے وہ واو حروف ادغام میں سے، لہٰذا ادغام بالغنہ، پھر الف مدہ ہے، قاف ساکن، یہاں پہ پھر کلکلہ ہوگا. اس کے بعد نون ساکن پہ اظہار، اس وجہ سے کہ بعد میں حرف اظہار ہا آ گیا، پھر الف مدہ ہے، دال پھر حروف کلکلہ میں سے ساکن، کلکلہ ہوگا. واو مشدد ماقبل نون تنوین، ادغام بالغنہ ہے، الف مدہ ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا، لہٰذا یہاں پہ اخفا ہوگا. ہا حروف حلقی میں سے اقصی حلق اس کا مخرج ہے، ذرا پر کر کے
یہاں سے ادا ہوگی. اس کے بعد الف مدہ ہے، پھر یہ بھی الف مدہ ہے. شفاعۃ ولا هم ينصرون. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں واو کا ماقبل نون تنوین ہے، واو حروف ادغام میں سے. یہاں پہ ادغام بالغنہ، پھر الف مدہ، میم ساکن پہ اظہار شفوی، نون ساکن پہ اخفا، اور واو کا ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے واو مدہ. اس کے بعد نون حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہونے کی وجہ سے مد عارض. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں با حروف کلکلہ میں سے کلکلہ کیا. یہاں پہ الف المکسورہ کے اوپر مد منفصل ہے، یہ اس کے بعد با کے اوپر قلقلہ ہوگا. را مفتوح ہے لہذا پر پڑی جائے گی. پھر الف مدہ ہے، یا کا ماقبل مکسور یا مدہ ہے. را مفتوح ہے، پر پڑی جائے گی. اس کو الٹا پیش کو کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ. پھر الف مدہ، پھر نون تنوین، یہاں پہ اخفا ہوگا. اس کے بعد میم مشدد غنہ کیا، نون مشدد یہاں بھی غنہ کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. اس دن وقف میں ہم نے بات کی تھی کہ جب دو زبر پلس الف آ جائے اور ہمیں وقف کرنا ہو تو ایک زبر کو گرا دیتے ہیں. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں حروف قلقلہ میں سے قاف شروع میں آ گیا تو اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. قال، تو اس کے بعد الف مدہ ہے، پھر نون مشدد پہ غنہ ہوگا. پھر یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، نون مشدد پہ پھر غنہ، پھر الف مدہ، پھر الف مدہ، پھر یہاں پہ الف مدہ. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یہاں پہ بھی پھر الف مدہ ہے، اس کے بعد نون ساکن پہ اخفا ہے، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، پھر الف مدہ یہاں پہ، اور یہ پھر یہاں پہ الف مدہ آ گیا. یہ یا مدہ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی لہٰذا یہ مد عارض. یہ ناظرین آج کے سبق کو تجوید کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے. اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. یا حرف ندا ہے، ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، معنی ہوتا ہے اے بنی کا معنی ہے اولاد، بیٹو، اے بیٹو یا اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی، اے اولاد اسرائیل. اذکروا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب یاد کرو، تم سب یاد کرو. نعمتی، نعمت کا معنی ہوتا ہے نعمت، یا متکلم ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، میری نعمت کو یاد کرو. التی اسم موصولہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جو کہ انعمت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے میں نے نعمت کی، میں نے انعام کیا یا میں نے نعمت کی. علا کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی معنی ہے تم پر، جو تم پر میں نے نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. واو کا معنی ہے اور. انی، انا اور انا کا معنی ہم ہمیشہ سے ناظرین بے شک کرتے ہیں. یا پھر یا متکلم واحد متکلم کی ضمیر ہے، بے شک میں نے. فضلت فعل ماضی واحد متکلم کا یہ بھی صیغہ ہے، میں نے فضیلت دی، میں نے فضیلت دی، اور بے شک میں نے فضیلت دی. کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں. اللہ کا پھر معنی پر یا اوپر. عالمین، عالمین کا معنی ہے یا نون جمع کے لیے آتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے سب یا سارے. عالم کہتے ہیں جہان کو، اور سب جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی. واو کا معنی ہوتا ہے اور. اتقوا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب ڈرو، اور تم سب ڈرو. یومن، یوم دن کو کہتے ہیں، اس دن سے، تم سب اس دن سے ڈرو. لا حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں یا نہ. تجزی فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، تجزی بدلہ دے گی. نفسن کوئی جان. ان کا معنی ہے سے، نفسن جان کے، کسی جان کے بدلے کوئی دوسری جان بدلہ نہیں دے سکے گی. شیئن کچھ بھی، کچھ بدل نہیں لیا جائے گا کسی جان سے کسی جان کے بارے میں. واو کا معنی ہے اور. لا حرف نفی معنی ہے نہیں اور نہ ہی. یقبل، یقبل فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے قبول کیا جائے گا، اس سے قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا. من کا معنی ہے سے، ہا اسم ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس سے، اس کا مرجع ہے نفس، نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا. عدل کوئی معاوضہ،
اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، واو کا معنی اور، لا پھر حرف نفی، اور نہ ہی تنفع فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ نفع دے گی. ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع بنفسن ہے. تنفعها نفع دے گی اسے، نہ ہی اسے نفع دے گی شفاعتن کوئی سفارش، اور نہ ہی انہیں کوئی سفارش نفع دے گی، واو کا معنی ہے اور، لا حرف نفی معنی ہے نہیں، اور نہ ہی ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی معنی ہے وہ، اور نہ ہی وہ سب ینصرون فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب، یا کا معنی ہے وہ، واو نون جمع کے لیے، سب یا سارے، نصر ینصر مدد کرنا، چونکہ یہ مجہول ہے تو نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے. واو کا معنی ہے اور، اذ اور اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب ابتلا، ابتلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آزمایا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. ربہ، رب کا معنی ہے پروردگار، جب پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے پروردگار نے، ہو ضمیر کا مرجع ابراہیم ہے، اور جب اس کے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا بکلمات چند باتوں میں، فا کا معنی ہے پس، اتما فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے پورا کر دیا، اس نے تمام، اتما اس نے پورا کر دیا. ہننا اس میں ضمیر جمع مؤنث غائب کی، اس کا مرجع ہے کلمات ان کو، اس نے ان کو پورا کر دیا. قال فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب، اس نے فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا. انی، ان کا معنی بے شک، یا متکلم کی واحد متکلم کی ضمیر ہے، بے شک میں، جاعلو بنا دوں گا یا بناؤں گا، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی، تجھے، بے شک میں تجھے بناؤں گا، للناسی لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، الناس لوگوں کے، بے شک میں تجھے لوگوں کے واسطے بنا دوں گا، امامن امام، بے شک میں آپ کو لوگوں کی امامت عطا کروں گا. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ نے کہا، آپ نے عرض کی. واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، ذریہ، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، اولاد یا متکلم کی ضمیر ہے واحد متکلم کی، اس میں ضمیر واحد متکلم، میری اولاد کو، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی انہیں بھی امامت ملے گی. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ رب العزت نے فرمایا. لا حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں. ینالو فعل مضارع واحد مذکر غائب، پائے گا یا پہنچے گا، نہیں پہنچے گا. عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں کو میں امامت عطا نہیں کروں گا. معزز ناظرین، آج کے سبق کا لفظی ترجمہ ہم کر چکے، آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے. اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی. اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تو انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. معزز ناظرین، ان آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ تیسری بار بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت اپنے انعامات کی یاد دہانی کرا رہا ہے. طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک بات کو اچھے طریقے سے کسی کے ذہن نشین کروانا مقصود ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بات کی جاتی ہے، وہ مدعا و مقصد جو ہے وہ باور کرایا جاتا ہے، پھر اس کے متعلقات آگے چل کے ذکر کیے جاتے ہیں، درمیان میں چل کے پھر اسی پوائنٹ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ بات ہم تمہیں کر رہے ہیں اور یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں، پھر مزید اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں،
اور ایٹ دی اینڈ جب ہم اس معاملے کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی بات جس کے لیے ہم نے ساری بات شروع کی تھی، اینڈ پہ ہم کہتے ہیں پس یہ ثابت ہوا کہ یہ ساری دلائل جو ہم نے دیے ان کا یہی مقصد تھا اور یہ بات ہم نے پروو کی۔ تو یہی طریقہ کار اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں استعمال فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کروائی، بتایا، پھر ان کو فضیلت کے بارے میں بتایا، پھر کہا کہ تم نے یہ وعدے کیے تھے، پھر درمیان میں بتایا کہ تم کس کس طرح اپنے وعدوں سے مکر گئے، پھر کس کس طرح اللہ رب العزت کے فضل ہوئے، پھر کیا کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے تم پہ عطاب بھیجا تاکہ تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اور ان ساری باتوں کے باوجود پھر تمہیں معاف فرما دیا۔ تو بنی اسرائیل کبھی تو بچڑے کو پوجتے ہیں، کبھی بنی اسرائیل جو ہیں وہ گائے کے بارے میں ہیلا سازی سے کام لیتے ہیں، الغرض بہت ساری وہ جو تفصیلات ہم عرفان القرآن کورس کے گزشتہ اسباق میں تفسیر کی مد میں کرتے چلے آئے ہیں، وہ ساری گنوانے کے بعد یہ اینڈ پہ پھر اللہ رب العزت ان کو تیسری دفعہ یہ بات یاد کروا رہا ہے کہ اے لوگو، وہ تم ہی ہو جن پہ میں نے اپنے انعامات کی بارش کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ دوسری بات بھی ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ بھی پہلے گزر چکی ہے، اللہ رب العزت نے اس قسم کا مضمون پہلے بھی بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ انسان کی بچاؤ کے جو طریقے دنیا میں اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، مثلا اس کوئی بدلہ دے کے، کسی چیز کے بدلے میں دوسرا بدلہ دے کے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے مجرم کو، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ معاوضہ دے کے مجرم کو چھڑا لیں، تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی سفارش کام آ جاتی ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہے کہ جس دن نہ کوئی بدلہ ہوگا، نہ کوئی معاوضہ ہوگا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ تو اس دن سے ڈرو، اللہ رب العزت نے فرمایا، جس دن تمام وہ طریقے جن سے مجرم کی رہائی ہو سکتی ہے وہ مسدود کر دیے جائیں گے۔ ناظرین یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے، وہ یہ کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تنفعها شفاعہ، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نفع ہی نہیں دے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر حقدار ہیں انہیں تو شفاعت نفع نہیں دے گی، لیکن انہیں ضرور نفع دے گی جو حقدار ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع، کون ہے جو قیامت کے دن اس کے حضور شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، الا باذنہ، ہاں جن کو اذن دیا جائے گا وہ سفارش کر سکیں گے۔ تو یہاں جس سفارش کی بات ہو رہی ہے، جس شفاعت کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد غیر حقداروں کی سفارش کر کے غیر قانونی طریقے سے اور غیر حقدار ہوتے ہوئے کسی کی سفارش اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی نفع نہیں دے گی، جبکہ ایسے لوگ جن کے لیے سفارش ہو سکتی ہوگی ان کو اولیاء اللہ کی سفارش ہوگی، ان کے لیے انبیاء کی سفارش ہوگی۔ اور خود قرآن پاک کے بارے میں چونکہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، آقا نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پاک پڑھو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود بھی شفاعت فرمائیں گے حضور۔ قیامت کے دن ساری مخلوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سمیت سب لوگ جمع ہو کے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جا پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ صفی اللہ ہیں، آپ ہماری آج کے دن سفارش فرما دیں، ہماری شفاعت کریں کہ جو حساب کتاب ہونا ہے وہ جلد از جلد ہو جائے، جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں جائیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ وہاں چلے جائیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے جلال میں ہے کہ میرے اندر جسارت نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے طاقت گویائی کا مظاہرہ کروں، تو میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ، وہ نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، الغرض سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی مخلوق، تو وہ سب کہیں گے کہ نہیں، آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اپنے رب کے حضور جا کے ہم اس سے ہم کلامی سے ہمیں جو ہے وہ ڈر لگتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ساری مخلوق، ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گی اور آ کے یہی دامن سوال دراز کرے گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں اب صحیح مقام پہ آئے ہو، میں ہی آج کے دن جو ہے وہ سفارش کروں گا اور شفاعت کروں گا۔ تو یہ ساری احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں کہ اس دن ایک مومن کی، مسلمان کی سفارش کی جائے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پاک، اولیاء، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی قیامت کے دن سفارش کریں گے، وہ کہیں گے مولا کریم ہم جنت میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو نہ لے کے چلے جائیں۔ تو یہ بہت ساری احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں
کہ سفارش اس دن کام آئے گی، لیکن حقداروں کے لیے کام آئے گی. جو غیر حقدار ہوں گے ان کا نہ معاوضہ ہوگا، ان کے نہ بدلے میں کچھ دیا جا سکے گا ان کو چھڑانے کے لیے، اور نہ ہی ان کو کوئی شفاعت یا سفارش جو ہے نفع دے گی. پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت باتوں میں آزمایا گیا. کہا گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو بے اب و گیا وادی میں جا کے چھوڑ آؤ، وہاں پہ چھوڑ دیا گیا. پھر کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو جو دعائیں مانگ کے لیا گیا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو کہا گیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. دوسری آزمائش دی گئی. اسی طرح آگ میں جو ہے وہ آپ کو پھینکوا دیا گیا. تو بہت ساری آزمائشوں کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ، جب آپ نے ان آزمائشوں پر آپ پورا اترے تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کی امامت عطا کر دیتے ہیں، ان کا پیشوا رہبر اور قائد بنا دیتے ہیں. تو پھر ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ قیادت کے لیے، پیشوا بننے کے لیے، امامت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بہت ساری آزمائشوں کی بٹیوں سے انسان گزرے. ایک اعلیٰ رتبے تک پہنچنے کے لیے، اعلیٰ منصب اور اعلیٰ جگہوں پر پہنچنے کے لیے انسان کو محنت درکار ہوتی ہے، جہد مسلسل درکار ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور پھر آپ نے ساتھ ہی کہا قال ومن ذریتی، ساتھ ہی آپ نے کہا مولا کریم یہ امامت، یہ میری اولاد کو بھی اس کا شرف ملے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ملے گا، لیکن ان کو نہیں دوں گا جو ظالم ہوں گے، نافرمانوں کو نہیں ملے گا. تو حاضرین مکرم یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہونے کے بعد اب وہی فیض جو فیض نبوت تھا وہ بطریق امامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں منتقل ہوا ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے وہ امامت کا فیض آگے جو ہے وہ امت کو منتقل ہو رہا ہے. یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی. اب آئیے ناظرین اپنے سبق کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آقا و مولا کا ایک خوبصورت ارشاد سنتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بہت خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے. ناظرین یہ کبھی ابو ہریرہ، کبھی ابی ہریرہ اور کبھی ابا ہریرہ، یہ نسبی رفیع اور جری حالتیں ہوتی ہیں، یہ اعراب ہوتے ہیں گرامر کی وجہ سے. چونکہ حروف جارہ میں سے ہے اس وجہ سے اس نے اس کو مجرور کر دیا ہے اور یا کے ساتھ ابی آیا ہے. ویسے ہم جب پڑھیں گے تو ابو ہریرہ پڑھیں گے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سنتے ہیں، اور قالا وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں اولو پہلا شخص ہوں، پہلا شخص ہوں گا من جس کے لیے تنشکو شک ہوگی، ان کا معنی ہے سے، ہو اس سے، الارض زمین، جس کے لیے زمین شک ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قبر انور میں سے سب سے پہلے اٹھوں گا. فاکسا، فا کا معنی ہے پس، اکسا، اکسا مجھے پہنایا جائے گا. حلتن جوڑا، من کا معنی ہے سے، حلل جوڑوں میں سے، الجنہ جنت کے، جنت کے اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین جوڑوں میں سے مجھے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا. ثم پھر اقوم میں کھڑا ہوں گا، ان کا معنی ہے سے، یمین کہتے ہیں دائیں، العرش عرش کے، پھر میں دائیں جانب عرش کے کھڑا ہوں گا. یہ اس سے مراد مقام محمود ہے، مقام محمود پر میں کھڑا ہوں گا. لیسا نہیں، احد کوئی بھی، من کا معنی ہے سے، خلائق مخلوق میں، تو مخلوق میں سے کوئی بھی، یقوم مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں یقوم کھڑا ہوگا، ذالک المقام اس جگہ پر،
غیری میرے علاوہ. بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس کی زمین یعنی قبر شک ہوگی، پھر مجھے ہی جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر عرش کی دائیں جانب مقام محمود پر کھڑا ہوں گا. اس مقام پر مخلوق میں سے میرے سوا کوئی نہیں کھڑا ہوگا. حاضرین مکرم، یہ آج کی حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. اس کے ساتھ ہی ہمارا 56واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ جل مجدہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.